سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کی نیوز کانفرنس جاری ہے، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اسی حالات کے مد نظر میں ہوئی ہیں کہ جو ہمیں کس طریقے سے آسٹیریٹی میجرز کیے جائیں اور عوام پہ کم بوجھ ڈال کر ہم کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو آج جو کابینہ نے فیصلے کیے اس میں جو ہمارا جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو ہمارا کچے کا علاقہ ہے، اس کا جو ہے وہ سروے جو ہے، اور اس کے سروے کے ساتھ جو ہے کہ جی اس میں جو دریا کے علاقے ہیں، کچے کے علاقے میں پورے جامع سروے کی منظوری دی گئی ہے، اور وہ سروے جو سروے سیٹلمنٹ والے ہوتے ہیں ان میں تو ہمارا جو کچا ہے یا جو دریا کا علاقہ ہے پانی کا، اس کی بھی ہمیں پراپر جو ہے ہمارے پاس اس کے بعد رپورٹ آ جائے گی، اور اس کا سروے سیکیورٹی کے وہاں پہ اس کو بھی حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ میری اس بریفنگ کے بعد ہوم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتائیں گے کہ جب سے یہ پچھلے 2 سال سے جب یہ ہوم منسٹر بنے تو انہوں نے کچے میں انہوں نے آپریشن کیا، اور الحمدللہ آج جو آئیڈیل ہے، جو کہ کچھ عرصہ پہلے تو لوگ بغیر کسی خوف کے وہاں پہ سفر بھی کر سکتے ہیں، وہاں پہ سب کوئی بھی مغوی نہیں ہے، وہ اس کی ڈیٹیل ہوم منسٹر صاحب بتائیں گے۔ پھر کابینہ نے جو ہے جتنے بھی ہمارے جو وہاں پہ جو فارسٹ کے ڈپارٹمنٹ کو بھی کہا ہے کہ جی وہ بھی اس کے بعد اپنے پوری جامع پالیسیاں بنائیں کہ جب یہ سروے کے بعد ہم کس طرح اس زمین کو، اس میں ریونیو فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی جتنے بھی ہمارے جو وہاں پہ جو فارسٹ کے ڈپارٹمنٹ کو بھی کہا ہے کہ جی وہ بھی اس کے بعد اپنے پوری جامع پالیسیاں بنائیں کہ جب یہ سروے کے بعد ہم کس طرح اس زمین کو اس کو یوٹیلائز کر سکے گی۔ اس کے علاوہ کابینہ نے جو ہے وہ سینٹ پیٹرک اسکول ہے، اس کے اندر بھی ایک جدید المقصد کے اسٹیڈیم کے لیے 10 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ پھر سندھ کابینہ نے جو سرکاری ادارے ہیں ان میں سابقہ برسوں میں طالبہ کی فیس واپسی کے لیے 3.4 بلین روپیز کی جو ہے وہ اصولی منظوری دی ہے۔ سندھ کابینہ نے SDGs کے لیے 98 اسکیمز جو ہیں وہ منظوری دی ہے، جس کی رقم جو ہے 4.33 بلین جو ہے وہ مخصوص کی گئی ہے۔ سندھ کابینہ نے عورت فاؤنڈیشن کے لیے ایک گرانٹ تھی 5 کروڑ روپے کی، وہ اس کی منظوری دی ہے۔ سندھ کابینہ نے سکھر اور روڑی میں جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس کے لیے منظوری دی ہے۔ سندھ کابینہ نے جو ہے LBOD اور اسکاپ میں چھوٹے ڈیمز پہ 3 بڑے جو ہے وہ اسکیمز کو منظور کیا ہے۔ سندھ کابینہ نے مزارات اور مذہبی مقامات کے ذریعے منصوبوں کی ترقیاتی منصوبے ہیں اس کے لیے منظوری دی ہے۔ سندھ کابینہ نے جو ہے LBOD اور اسکاپ میں چھوٹے ڈیمز پہ 3 بڑے جو ہے KMC نے ان کو 3 ایکڑ زمین جو ہے وہ دی ہے، اور وہ اس وقت کراچی میں، حالانکہ کراچی بہت قدیم شہر ہے، کراچی میں کوئی بڑا جو ہے وہ اس وقت جو ہے یا اس طرح کا کوئی میوزیم موجود نہیں جو آپ کے پورے کلچر کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرے۔ ایک حیدرآباد میں سندھ میوزیم کے نام سے ہے، تو اب کراچی میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک بہت ہی اچھا جو ہے وہ ایک میوزیم بنا رہے ہیں کلچر ڈپارٹمنٹ، اس میں ایک پرائیویٹ NGO ان کے ساتھ ہے، اور حکومت اس کے لیے فنڈز فراہم کر رہی ہے۔ یہ بھی باغ جناح میں جو ہے وہ 3 ایکڑ زمین KMC نے دی ہے کلچر ڈپارٹمنٹ کو۔ یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ میوزیم بن رہا ہے جو کہ پاکستان کا سب سے بہترین اور سب سے اہم اور بڑا جو ہے یہ میوزیم ہوگا، جس سے ہم پوری دنیا کے جو بھی ہمارے پاس سیاحت سے لوگ آتے ہیں ان کو بھی جو ہے ہم اس میں انٹرٹین کریں گے۔ اس کے علاوہ سندھ کابینہ نے گندم کی جو ہے خریداری کا جو ہے وہ ہدف مقرر کیا ہے۔ سندھ کابینہ نے 2025-26 کی گندم خریداری کی پالیسی کی منظوری دے دی۔ اس سے پہلے چند دن پہلے منسٹر صاحبان نے اسی ہال میں بیٹھ کے آپ کو پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے اپنی پوری پالیسی دی تھی، لیکن وہ کیبنٹ نے آج اس کا اپروول دے دیا ہے۔ اس پالیسی کے تحت جو ہے حکومت جو ہے 1 ملین میٹرک ٹن جو ہے گندم خریدنے کا جو ہدف رکھا ہے۔ 40 کلو گرام وزن کی گندم کی اشاریہ قیمت 3,500 روپے مقرر کی گئی ہے۔ شفافت کے لیے جو کسانوں کو براہ راست فائدہ ہوگا، جو کسان کارڈ جو ہمارا بنا تھا ہاری کارڈ، اس کے ذریعے جو ہے گندم کی پروکیورمنٹ ہوگی۔ سندھ گورنمنٹ نے پاکستان کی واحد گورنمنٹ ہے جس نے اس بار جو ہے وہ ایسا میکینزم بنایا ہے کہ ہمیں اس وقت پتہ ہے کہ کس جو ہے کسان نے گندم لگائی ہے۔
یہ ڈیٹا کسی کے پاس نہیں ہوگا. ہمارے پاس ناموں کے ساتھ پڑا ہوا ہے, ان کی ایڈریس کے ساتھ پڑا ہوا ہے. جو پہلے کسان کارڈ, جو ہاری کارڈ شروع کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے, اور اس کے بعد پھر گندم لگانے کے لیے جو ان کو جو ہے ڈی اے پی کی بیگز اور جو چیزیں فراہم کی تھیں, اس کے بعد گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ایک ایک ڈیٹا پڑا ہے. مطلب یہ اتنا, یہ ہر چیز ہوتا ہے ڈیٹا. یہ شروعات محترم آصف زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے پہلے بی آئی ایس پی میں ڈی اے پی کی بیگز اور جو چیزیں فراہم کی تھیں, اس کے بعد گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ایک ایک ڈیٹا پڑا ہے. مطلب یہ اتنا, یہ ہر چیز ہوتا ہے ڈیٹا. یہ شروعات محترم آصف زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے پہلے بی آئی ایس پی میں غربت, جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ایک ڈیٹا جمع کیا تھا, جو کہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہوا تھا. اور اس کے بعد اب یہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت سندھ میں کس کس کے پاس گندم لگی ہوئی ہے, اس کا نام, ایڈریس, فون نمبر, سب چیزیں موجود ہیں. تو انہی سے, جو کہ کیونکہ وہ بھی غریب تھے, کسان تھے, انہی سے حکومت جو ہے گندم خرید رہی ہے. اور 1 ملین میٹرک ٹن جو ہے گندم سے خریدی جا رہی ہے. 3,500 روپے کا ان کو وہ پرائز دی جا رہی ہے, جس سے جو ہے ایک تو گندم کی خریداری میں ان کسانوں کا فائدہ ہوگا. لیکن ہمارے ملک میں خدا نہ خواستہ کبھی کوئی گندم کی شارٹیج نہ ہو, یا ہمارے پاس کبھی جو ہے وہ کوئی کرائسس, فوڈ کرائسس نہ ہو, اس کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے جو ہے وہ یہ اقدام لیا گیا ہے. اور ہمیشہ کسانوں کے لیے ایگریکلچر سیکٹر میں پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو ہم سپورٹ کریں, تاکہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ آگے چل سکے. اس کے علاوہ کابینہ نے جو ہے وہ K4 کے منصوبے کے لیے ایک پاور کمپنی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ان کے جو ایشوز تھے, اس کو بھی کابینہ نے جو ہے وہ ریزالو کیا ہے. اس کے علاوہ کابینہ کی جانب سے جو بھی جتنی بھی میں نے آپ کو بتایا, جیسے درگاہوں اور جتنے بھی ہمارے اس طرح کے ہیں, اس طرح کے پلیسز, ان کے لیے ان کی مرمت اور ان کے کاموں کی بھی کابینہ نے منظوری دی ہے. اور ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ایک قانون سازی کرنے جا رہے ہیں جو کہ پریگننٹ خواتین ہیں, ان میں جو بیماریاں کی تشخیص ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہیلتھ میں سندھ ہمیشہ نمبر 1 رہا ہے, اور سندھ کی ہمیشہ پرائیورٹی رہی کہ ہیلتھ سیکٹر میں جو ہے اب کافی ایسی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں, ان میں کینسر کے امراض یا باقی امراض بھی جو ہے ان کی جو ہے وہ ڈیٹیکشن ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک سینٹر جو ہے وہ سندھ کابینہ نے قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کی جو ہے منظوری, اس کو بھیجا ہے ہم نے اسمبلی میں, اسمبلی اس کو انشاءاللہ پاس کرے گی. تو وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ٹیچنگ سینٹر جا رہے ہیں, جس سے جو خواتین جو کہ آپ کی بہت بڑی پاپولیشن ہے, ان میں پریگننسی کے بعد جتنی بھی جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں, بیماری ہوتی ہیں, ان کی تشخیص کے لیے لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ حکومت سندھ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. اب میں ریکویسٹ کروں گا ہوم منسٹر صاحب سے کہ وہ اپنی بات چیت کریں. تھینک یو ویری مچ. خاص کر کے میں اپنے جو سندھ پولیس نے کچا ایریا کے حوالے سے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں, وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کے پاس بھی کافی رپورٹس آتی رہتی ہیں تھرو پریس کانفرنس وغیرہ. لیکن اس میں جو ابھی سردست جو سرنڈرس ہیں, اس میں جو مین ہمارا آپریشن تھا نجات مہران, وہ کشمور ڈسٹرکٹ, گھوڑکی ڈسٹرکٹ, شکارپور ڈسٹرکٹ اور سکھر ڈسٹرکٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بارڈرنگ ایریا ہے جیکو آباد اور شکارپور اور کشمور کا, اس ڈسٹرکٹ کی 1-2 تحصیل میں ہم کر رہے تھے. اور لاڑکانہ میں پارشلی یہ آپریشن تھا. تو اس میں جو ان سب ڈسٹرکٹس میں 393 سرنڈرس ہوئے ہیں, جس میں کہ 0.5 ملین سے لے کر 10 ملین تک ان پر ہیڈ منیز ہیں ڈاکوؤں پر, جن کو سرنڈر کروایا گیا ہے. اور یہ ایک پالیسی یہ ہے کہ سوشو اکنامک بھی پالیسی ہم نے وہاں پر لانی تھی, تاکہ
اس میں جو مین فیکٹرز ہیں جو کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی انسٹرکشنز پر آپ کو پتہ ہوگا ہے 1-1.5 سال پہلے سکھر میں جو میٹنگ ہوئی تھی کافی ہائی لیول کی، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہاں پر ہم جو ایک کمیونٹیز کے جھگڑے ہیں وہاں پر جو کہ ٹائم ٹو ٹائم بڑھتے جاتے ہیں، اس میں کافی بے گناہ لوگوں کی اموات ہوئیں، اور اس کے بعد پھر جو وہاں کے شہری تھے یا کچے کے لوگ تھے وہ اپنی لائف جو ہے کرمنل کی لائف میں تبدیل ہو گئی ان کی. تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک ڈیسیشن یہ ہوا کہ ہم پہلے ان کو سرنڈر کروائیں، اگر جو سرنڈر نہیں کرتا ہے تو قانون اپنے حساب سے ان کے ساتھ نپٹے، اور الحمدللہ اس میں کافی کامیاب. پاکستان میں بنا دنیا چلا رہا ہے سب سے زیادہ. کراچی میں وفاقی وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار اور سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی مشترکہ نیوز کانفرنس جاری تھی. مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہے کہ آبجیکشنز زیرو ہیں، اگر کوئی کرائم ہو بھی جاتا ہے کیونکہ آپ کی طرف سے کافی رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی ڈیٹیکشن ہے، ان کے ساتھ نپٹا جاتا ہے قانون کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ کوئی 40 دنوں تک کوئی اغوا ہوا پڑا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، وہ ڈیٹیکشن ہوتی ہے. تو ہم یہاں پر اب جو ہے سیکنڈ فیز کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور اس میں ایک تو ہمارے پاس وہاں پر کشمور میں ATC کوڈ خالی وہ میں نے پروپوزل بھیجا ہے چیف جسٹس سندھ کو کہ وہ ہمیں نامینیٹ کریں نیا ATC جج، اور اس کے ساتھ ساتھ جیکو آباد کی ATC کوڈ بھی خالی تھی. تو ایکچولی کورٹس میں ہی ان کے لیے جب یہ سرنڈر ہو رہے ہیں تو ان کو کورٹ آف لا میں پیش کرنا ہے اور وہاں پر ہی ڈیسیشنز ہونے ہیں. اور وہاں پر ہم نے جو کہ مختلف کمیونٹیز کے سردار ہیں یا وہاں کے انفلوئنشل پرسنز ہیں ان کو بھی کانٹیکٹ کیا ہے تاکہ جو ڈسپیوٹ ہے، قومی جھگڑے ہیں وہاں پر، ان کو ہم ریزالو کروائیں تھرو کمیونٹیز. اور جو کہ اسٹیٹ کے خلاف کوئی کرائم ہے، کیونکہ یہ قتل عام کے کیسز ہوتے ہیں تو قصاص تو یقیناً ان بٹ کروائیں تھرو کمیونٹیز. اور جو کہ اسٹیٹ کے خلاف کوئی کرائم ہے، کیونکہ یہ قتل عام کے کیسز ہوتے ہیں تو قصاص تو یقیناً ان بٹوین 2 پارٹیز ہی ہوتا ہے، اور قصاص وہ جب تک ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے یا کوئی صلح نہیں ہوتی تو اس کا پھر سیکنڈ حل ہے کہ پھر کورٹ میں آ جائیں. اگینسٹ کرائم آف اسٹیٹ ہے تو وہ دیت میں بھی آتا ہے، اور پھر وہ اسٹیٹ ہی اس کو ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے. تو ہم کوشش یہ کریں کہ فرسٹ فیز میں وہاں پر فیصلے بھی کروائیں اور لا آف لینڈ کو بھی امپلیمنٹ کروائیں، اور وہاں پر پھر ہم سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کریں، جس کے لیے ابھی تک ایک میں نے میٹنگ کی ہے الانگ وتھ مائی PND منسٹر ہمارے کلیگ جام خان شورو کے ساتھ. اس میں کمشنر اور سکھر اور کمشنر لاڑکانہ اور DIG سکھر لاڑکانہ نے ہمیں ایک پروپوزل دیا 8.9 بلین کا کہ ہم وہاں پر مختلف سیکٹرز میں جیسے ایجوکیشن سیکٹر ہے، ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے، وہاں پر ہمارے لائیو اسٹاک کے سیکٹر ہے، یا وہاں پر ہمارے جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہم لوگوں کو کمیونیکیشن ایک روڈ کا دیں وہاں پر فیسلٹی کہ وہاں پر روڈز ہوں، لوگ اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ شہروں تک لا سکیں، اور فیئر مارکیٹ پرائز پر جب تک نہیں بیچیں گے تب تک اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو کرائم سے وہ ہٹیں گے. تو یہ ایک پالیسی ہم لا رہے ہیں. یہ پھر جیسے ہی یہ ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ اپنے پروپوزلز دے دیں اس پہ، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کیبنٹ میں لے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو مین جو جیسے انفارمیشن منسٹر صاحب نے بات کی کہ سروے آف پاکستان
को एक हमने जॉइंट MOU साइन कर रहे हैं उनके साथ कि जो कच्चा लैंड है, काफ़ी आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि और हमारे जो काफ़ी प्रेस में भी आ रहा होता है, मुख्तलिफ चैनल्स पर भी आ रहा होता है कि इन लैंड्स का क्या होगा जब डाकुओं से ये हम स्टेट वापस ले रही है। तो ये सर्वे ऑफ पाकिस्तान जब सर्वे करेगा, 15 माह का उनको टाइम दे रहे हैं कि वो विदिन 15 मंथ्स फ्राम हमारे ओबावड़ों से लेकर ठट्ठा तक, समंदर तक जो हमारी कच्चा लैंड है, उसके साथ साथ फॉरेस्ट लैंड है, उसकी सर्वे वो करें कि भाई है कितनी एक्चुअल, क्योंकि वैसे तो अप्रॉक्सीमेटली बात हो रही होती है। तो और उसकी फिर ओनरशिप का भी, यकीनन वहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग भी होंगे जिनकी ओनरशिप है, सर्वेड ओनरशिप है, प्री पार्टीशन से पहले की हैं या उसके बाद भी हैं, तो वो भी डिटरमिन होंगी। और उसके बाद गवर्नमेंट फिर यकीनन पॉलिसी लाएगी। हम चाहते हैं कि जो जहाँ के रहायशी हैं उन्हीं को ही वो फैसिलिटेट हम करें और वहाँ की बेवाओं को फर्स्ट प्रायोरिटी पर लैंड्स दें वहाँ के एरिया में, जाके वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये वहाँ पर प्रोपोजल आप क्या समझते हैं इसमें प्रोसिक्यूशन का मामला था या फिर इन्वेस्टिगेशन ही ऐसी की गई कि जो सरदार खान जाने या दीगर के फैसला है? आपकी कोर्ट वाली बात कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए इसमें काफ़ी मैं कल से सुन रहा हूँ कमेंट्स, उसमें होता ये है कि आप अगर कंप्लेनेंट हैं तो आपने नॉमिनेटेड अक्यूज़ की एक FIR काटी है, तो इन्वेस्टिगेशन उन नॉमिनेटेड अक्यूज़ तक ही होती है। अब किसी का मर्डर हुआ है, वो कह रहा है कि मेरे तो अक्यूज़ ये 8 लोग हैं और की तरफ उनका शक भी नहीं है, तो 8 लोगों की हद तक ही इन्वेस्टिगेशन होनी है। इन्वेस्टिगेशन होती है फेयर इन्वेस्टिगेशन, उसमें आजकल तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी होती है, तो वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है। और इसमें अगर आप वो जजमेंट पढ़ेंगे तकरीबन 200 सफ़ों पर, उससे भी ज़्यादा सफ़ों, 235 सफ़ों पर वो जजमेंट है। कोई इतनी बड़ी जजमेंट ATC कोर्ट के सेशन जजेस जो हैं, मैंने अपनी वकालत की हिस्ट्री में बहुत कम देखी है इतनी बड़ी, कि कोई हाई कोर्ट के जजेस कोई बहुत बड़े लीगल इश्यूज होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं जिसको डिस्कस कर रहे होते हैं, अपार्ट फ्राम दैट के जजमेंट कोर्ट ने दी है तो जज साहब ने। और इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को वो एग्जॉनरेट किया है जिसको और कन्विक्शन नहीं हुई है, तो कन्विक्शन होती तो अच्छा था, अगर एग्जॉनरेट किया है तो वो बुरा है। ये देखें, इसके बाद इनके पास सेकंड ऑप्शन है, अपील होगी, फर्स्ट अपील होगी, फर्स्ट अपील के बाद सेकंड अपील होगी, तो ये अपॉर्चुनिटी कंप्लेनेंट के पास है। मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन उन 8 लोगों की हद तक की होनी थी और उसमें इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस भी हुई होगी। एविडेंस में भी काफ़ी फिलाज हैं जो कि एज ए वकील में समझ रहा हूँ, तो उसमें एक फेयर ट्रायल मिला है दोनों पार्टीज़ को। और ये इम्पोज करना थ्रू सोशल मीडिया या वगैरह, तो ये भी बहुत बुरी बात है कि किसी जज को इतना क्रिटिसाइज। अच्छा, एक भाई सलीम शजीद साहब ये बता दीजिएगा, कुछ रोज पहले वज़ीर आज़म यहाँ पे आए, उनसे MQM के रहनुमाओं ने मुलाकात की, उधर ये मुतालबा रखा गया कि आर्टिकल 140 के तहत ऐसे शहर के अख्तियारात शहरों को दिए जाए और निचली सतह तक मुंतकिल किए जाए। कराची में और दीगर शहरी इलाकों में काम नहीं हो रहे, उस पर वज़ीर आज़म नोटिस नहीं। कल फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी यही बात बताई। दूसरा मेरा ये सवाल है कि ये वही MQM है जिसने धमकी दी थी कि हमारे गवर्नर को हटा दिया गया, हुकूमत से अलग हो जाएंगे, कल तो उसी तनख्वाह पे काम नहीं है। देखें जी, जहाँ तक MQM की बात है, MQM कहती ये है कि जी इख्तियारात को निचली सतह पे आप मुंतकिल करें, और जब निचली सतह के इंतखाबात होते हैं तब उसमें भाग जाती है। तो MQM का आपको पता है कि MQM पहले भी बलदियाती इंतखाबात में अपनी शिकस्त को देखकर भागी थी। आज भी MQM की हकीकत क्या है सबको पता है।
اور فاروق ستار صاحب کی بات کو خواہ آپ اتنا اہمیت نہ دیا کریں. آج کل وہ ویسے ہی بہت زیادہ غمزدہ ہیں, پریشان ہیں, اور یہ اسی تنخواہ پہ MQM نے کام کرنا ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک منٹ آپ نے کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتی. اس سے پہلے بھی سوال ہوا تھا کہ وکیلوں نے ہوائی فائرنگ کی جب ان کے بعد الیکشن ہوئے. کل بھی ایک پارٹی نے جب ان کے حامیوں کے حق میں فیصلہ ہے انہوں نے خوب فائرنگ کی اور جدید ہتھیار سے فائرنگ کی. ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آئی ہیں, تو اس حوالے سے آپ کوئی معیار کاٹیں گے کیونکہ سامنے آپ دیکھیں اگر کسی کی چار دیواری میں اگر وہ ہوئی ہے تو وہ تو اٹس اے بیٹر آف دیٹ اونر آف دا ہاؤس. لیکن اگر اوپن شہر میں ہوئی ہے تو اس کے خلاف میں نے ویسے ہی ڈائریکشن دے دی ہے. آپ کے کافی میں نے کمنٹ سنے ہیں سوشل میڈیا پر. میں نے پہلے ہی ڈائریکشن SSPs کو دے دی ہے کہ اگر یہ لوگ جو کہ اگر اوپن شہر میں کر رہے ہیں تو یہ خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں. اور 506/2 کی یہ FIR کٹتی ہے یا 188 یا PPC میں FIR کٹتی ہے, تو یہ FIR کٹے گی اور بالکل لا سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی ہو. صاحب ہی جگہ زمین سروے ٿيڻ جي بي کچے میں جو وڏو بحث آهي کچے میں تمام وڏي زمين آهي کہ گھاڙيل پیدا ٿيان ان جو بھی هڪڙو سبب اها زمين آهي. هاڻي يا سروے جي لاءِ ٿي پئي اها زمين سندھ حڪومت پاڻ وٽ رکندي یا جيڪي گھاڙيل سرينڊر ٿيان انهن کي ڏيندي یا انهن جي بیواؤن کي ڏيندي کاڏي ڪندي تھوڑو اهو سمجھايو. ڏسو یہ ایک تو بہت بڑی ڈبیٹ ہے کہ یہ پالیسی بنے گی. پہلے تو یہ پتہ چلے کہ اس میں لینڈ اونرز کتنے ہیں, گورنمنٹ لینڈ کتنی ہے, اور اس میں کچا لینڈ کتنی ہے, فارسٹ لینڈ کتنی ہے. فارسٹ لینڈ تو کسی کو مل نہیں سکتی کیونکہ فارسٹ لینڈ کا ایک پراپر پروسیجر ہے, قانون بنا ہوا ہے. کچا لینڈ ہوگی, کچا لینڈ بھی پریویسلی کافی پرائم منسٹر صاحبان لوگوں کو گرانٹس دے کر گئے ہوئے ہیں, ایک وہ بھی ڈسپیوٹ ہوگا. تو اس کو ایک پالیسی بنے گی گورنمنٹ لیول پر. پہلے تو سروے ہونا ضروری ہے, لیکن ابھی نیڈ بیسس پر یہ سر دست ہو سکتا ہے. اس کے بعد کہ بیوائیں جو ہیں کافی وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کافی لوگوں کے مرد ہیں ہی نہیں, فیملیز میں 20 25 عورتیں ہیں, ان کا ایک بھی مرد نہیں ہے وہاں پر. تو اس کو ذرا گورنمنٹ کو میں بھی ریکویسٹ میں نے بھی کی ہے کہ ان لوگوں کے لیے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں 12 ایکڑ یا 16 ایکڑ لینڈ ان کو ہم دیں, یا 25 ایکڑ جو ہاری کی ایک وہ ہونی چاہیے انٹائٹلمنٹ, وہ دیں گے. اور یہی گورنمنٹ کی بھی پالیسی ہے, محترم آصف علی زرداری صاحب کی بھی پالیسی ہے, پریزیڈنٹ صاحب کی, کہ ہم لینڈ لیس ہاریز کو وہاں پر بٹھائیں اور وہ لوگ وہاں پر اپنا بریڈ اینڈ بٹر لیں. اچھا شریف صاحب, دو ایک آپ سے ضیاء صاحب سے پہلا آپ سے یہ کہ